وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفيعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، بعد نماز عشاء سے اب تک آپ حضرات بہت اچھی نعتیں، منقبتیں اور بیان سن رہے ہیں. بہت ہی اصلاحی فکری بیان ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا محمد ناظم صاحب قبلہ سے سماعت کیا ہے، اور ہمارے رفیق گرامی حضرت مولانا محمد اویس رضا صاحب قبلہ سے بہت اچھی نعت پاک آپ حضرات نے سنی. اور یہ شب معراج جو آج کی بہت ہی مقدس اور متبرک رات ہے، اس رات میں یہ نبی کا جلسہ ہے اور حضرت حافظ اور قاری محمد ہاشم صاحب رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے جا رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بھی قبول فرمائے اور اس نکاح مسنون کو بھی قبول فرمائے. اس نکاح کی برکتوں سے انہیں مالا مال فرمائے اور شب معراج کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. حضرات گرامی، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا ہے، کھانے کا اور سننے کا اور سنانے کا. وقت بہت ہو گیا ہے، آپ حضرات بھی صبح سے تھکے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اپنے نبی کی باتیں اور اپنے نبی کی یادیں آپ حضرات اپنے گوشے گزار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر مجھے سن لیں، میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مفید باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے اس کا جوڑا پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور پھر ایک لغزش کی بنیاد پر جنت سے باہر تشریف لائے اور پھر اللہ تعالی نے ان کے سکون کے لیے، ان کے قلبی اطمینان کے لیے حضرت حوا کو ان کے بائیں پسلی سے پیدا فرمایا. وہیں سے انسان کا جوڑا تیار ہوا اور پھر زوجین آپس میں ملاقات کرتے رہے اور انسانی نسل آگے بڑھتی رہی
اسی کی وجہ سے ہم اور آپ اس روئے زمین پر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اور اس نکاح میں بھی ذکر مصطفیٰ اور درود مصطفیٰ کا بھی ایک اہم مقام ہے، کیونکہ جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت جبریل امین کے ذریعے پڑھوایا اور وہ نکاح ہوا، تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ملنا چاہا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے منع فرما دیا کہ آدم تمہاری بیوی حوا ضرور ہے، تمہارا نکاح ان سے ضرور ہو چکا ہے، لیکن ابھی تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ عرض کرتے ہیں مولا پھر کیسے ہاتھ لگاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرو، جب تم ان کا مہر ادا کر دو گے تب جا کر کے تم ان کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اب اس زمانے میں سونے چاندی پیسہ روپیہ سکہ یہ تو تھا ہی نہیں، اس کی کھوج تو بعد میں ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا میں کیا مہر پیش کروں، اپنی بیوی حضرت حوا کو کیا مہر پیش کروں؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم تم اپنی بیوی حوا کو جو مہر دو گے وہ یہ ہے کہ تمہاری نسل میں نبی کی آخر الزمان جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اے آدم تم مصطفیٰ جان رحمت پر جو تمہاری اولاد میں سے ہوں گے تم ان پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، وہی تمہارے مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی تمہارے نکاح کا مہر ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا جو نکاح ہے اور جو انسانی نسل کی بقا ہے اور جو نسل انسانی کا تحفظ ہے، اس میں سب سے بڑا دخل اگر کسی چیز کو ہے تو وہ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استعداد اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی خورشید عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ تو آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اس کے بعد آپ نے بتقاضۂ بشریت اپنی شریکہ حیات حضرت حوا سے میل ملاپ کیا اور انسانی نسل کا وجود ہو گیا، اور پھر نسل آگے بڑھتی رہی۔ یہاں پر ایک بات اور بتا دوں، آدم علیہ السلام تنہا تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، ان کے قلب سکون کے لیے ان کی بائیں پسلی سے اللہ تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور سوتے ہوئے آپ پر نیند مسلط کر دی گئی، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت خاتون کھڑی ہوئی۔ آپ کا دل لگ جائے تو اللہ تعالی نے منع فرما دیا تھا، اور آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ آج بھی یہ کہاوت ہے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے عورت کے اندر تو لوگ کہتے ہیں کہ عورت نہیں مانے گی کیونکہ بائیں پسلی سے پیدا ہے۔ ہم اور آپ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں،
ہم نے اس کو بائیں پسلی کہہ کر کے اور اس میں کجی پیدا کر کے اور ٹیڑھا پن لفظ کہہ کر کے ہم نے اس میں نقص کر دیا ہے ایک طرح سے، مگر بائیں پسلی سے پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ آپ پتہ کریں ڈاکٹروں سے، ڈاکٹر گل محمد صاحب ہوں گے یہاں کے، آپ پتہ کریں ان سے اور کسی بھی ڈاکٹر سے پتہ کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ انسان کا جو دل ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بائیں طرف ہوتا ہے، اور جہاں دل ہے اسی کے پاس جو پسلی ہے اس پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ گویا کہ پروردگار عالم نے یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اے لوگوں، یہ جو تمہاری جنس سے پیدا کی جا رہی ہے اور جس کو پیدا کیا جا رہا ہے اس کو دور مت رکھنا بلکہ اپنے دل کے قریب میں رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عورت تمہارے دل کے قریب میں رکھنے کی جگہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عورت اپنے شوہروں کے دل کے قریب رہتی ہے اس کو بہت ہی سکون ملتا ہے، گھر والوں کو بھی سکون ملتا ہے، اور جو گھر میں رہتے ہیں ممبران اہل خانہ سب کو سکون ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ محبت جنم لے رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے، اور جتنی زیادہ محبت بڑھے گی اتنا ہی زیادہ سکون تم کو حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ نشانی۔ جیسے آسمان اللہ کی نشانی، ایسے ہی زمین اللہ کی نشانی، یہ پہاڑ اللہ کی نشانی، چاند اور سورج اللہ کی نشانی، ایسے ہی یہ رشتہ، یہ نکاح اور یہ جوڑا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جو چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ جتنی زیادہ اہمیت ہے اس رشتے کو، انسان نے اس رشتے کو اتنا ہی کمزور کر دیا۔ ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا، اگر کھانے میں تھوڑی سی مرچ تیز ہو جائے تو جھگڑا، کھانے میں نمک کم رہ جائے تو جھگڑا، کوئی بات ہو جائے تو جھگڑا۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں تو ایسی ہیں، اگر ایک کام آپ کو سونپ دیا جائے اور آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو 10 سال تک یہی کام کرنا ہے تو 10 سال میں کئی موقع ایسے آئیں گے جن موقعوں میں آپ سے اس کام میں غلطی ہو جائے گی۔ ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ڈاکٹروں سے علاج کرتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، دوائی دیتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، اور جو فرنیچر بناتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، جو مستری گھر بناتے ہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو عورت بھی ایک انسان ہے، جب کھانا بناتی ہے راتوں دن ایک ہی کام کر رہی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اگر ڈاکٹر سے غلطی ہو رہی ہے تو اس سے تو کوئی جا کر نہیں لڑتا، اس کو تو پیسے دے کر کے آ رہے ہو، اور جب گھر بنا رہا ہے آپ کا راج مستری، اس سے غلطی ہو جائے تو اس سے بھی کچھ نہیں کہتے ہو، بلکہ اور اسے توڑوا دیتے ہو، پھر ڈبل خرچہ بھی جھیلتے ہو، تب بھی کچھ نہیں کہتے ہو۔ لیکن اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو سارا غصہ پوری زندگی کا ایک ہی دن میں نکل آتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا ان کو اپنے دل سے دور مت رکھو، یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور یہ رشتہ اتنا نازک رشتہ ہے، یہ شیشہ آئینہ اس سے بھی زیادہ نازک رشتہ ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سے بات پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، خلا کی نوبت آ جاتی ہے، اور تو میں روزانہ کے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا رویہ عورت کے ساتھ میں اچھا نہیں ہے، یا عورت کا رویہ مرد کے ساتھ میں اچھا نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا، ایک عورت، ایک لڑکی، ایک نوجوان بیٹی جس کے باپ نے اس کو بڑے نازوں سے پالا ہے، جس کے باپ نے بڑی محبت سے پالا ہے، جس کے باپ نے بڑی الفتوں سے پالا ہے، جس کے باپ نے بڑے پیار سے پالا ہے، بڑے عشق سے پالا ہے، جب وہ عورت، وہ لڑکی اپنے باپ کو
چھوڑتی ہے، اپنی ماں کو چھوڑتی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑتی ہے، اپنے پریوار کو چھوڑتی ہے، اپنے عزیزہ قریب کو چھوڑتی ہے، اپنی بستی کو چھوڑتی ہے، تمہارے گھر میں آتی ہے تاکہ اس کو سکون مل جائے. اور جب وہ تمہارے گھر میں آتی ہے تو وہ تم کو بھی پہلے نہیں جانتی تھی، تمہارے باپ کو بھی نہیں جانتی تھی، تمہاری بہنوں کو بھی نہیں جانتی تھی، تمہاری ماں کو بھی نہیں جانتی تھی، تمہاری بستی کو بھی نہیں جانتی تھی. جہاں وہ پہلے سب کو جانتی تھی اور اب ایسی جگہ آ رہی ہے جہاں پر کسی کو نہیں جانتی. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اس درد کو احساس کرنا ہوگا جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہے. اس درد کو برداشت کرنا ہوگا جو اپنی ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہے. جو بچے 8 دن 15 دن 1 مہینے کے لیے اپنے گھر سے کام جو ہے کے لیے جب باہر جاتے ہیں تو 1 مہینے کے بعد دل نہیں لگتا اور بستی یاد آنے لگتی ہے. جب تو انہیں پتا ہے کہ ہم اپنی بستی میں ہی رہیں گے اور لڑکی کو یہ پتا ہے کہ اب جا رہی ہوں تو سسرال میں رہوں گی، تو سسرال میں اس کو ایسا ماحول ملنا چاہیے، ایسی محبت ملنی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی محبت کو بھول جائے، اپنے گھر کو بھول جائے، اپنے پریوار کو بھول جائے، اپنے عزیز و اقارب کو بھول جائے. وہ محبت اسے سسرال میں ملنی چاہیے. اور جب وہ محبت ملے گی تو تمہارے باپ کو بھی باپ کہے گی، تمہاری ماں کو ماں کہے گی، تمہاری بہنوں کو اپنی بہن مانے گی. جب یہ محبت پیدا ہوگی تو ان گھروں میں محبت پیدا ہوگی، جس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا اولاد بھی نیک ہوگی، گھر میں بھی برکتیں نازل ہوگی. بے شک سبحان اللہ، سبحان یہ سب اللہ. محبت سے، جھگڑوں سے نہیں. جھگڑوں سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، جھگڑوں سے گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے. چوراہوں پر، بازار میں، مسجدوں کے دروازوں پر جگہ جگہ جا کر کے تمہارے گھر کے چرچے ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے یہ کہہ دیا، اس نے طلاق دے دی، اس نے چھوڑ دیا، آج لڑائی ہوئی ہے. کس بات پر؟ میاں بیوی پر. میرے بھائیوں، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے، اس میں کتنی محبت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ کے نبی نے کیسے محبت کی اپنی ازواج سے. ایسی محبت انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے باپ کی محبت کو بھی بھول جائے اور اپنے شوہر کی محبت میں مست ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ورنہ اپنی بستی سے نکلنا آسان بات نہیں ہوتا. اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اپنے گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. اگرچہ چھپر ہی ہے لیکن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا. جب جاتی ہے تو آنسو بہاتے ہوئے جاتی ہے. ان آنسو کی قیمت کو کون چکائے گا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے سب کو برداشت کرنا ہوگا اور ایک اچھا ماحول، خوشگوار ماحول ہمیں پیدا کرنا ہوگا. جب یہ خوشگوار ماحول ہم سب کے گھروں میں ہوگا تو انشاءاللہ محبتیں قائم ہوں گی. محبتیں قائم ہوں گی پھر سب کے سب محبتوں کو دیکھیں گے، اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے. جب آگے بڑھتے رہیں گے زمانہ مثال دے گا کہ گھر ہو تو ایسا ہو، گھر ہو تو ایسا ہو، پریوار ہو تو ایسا ہو، بیوی ہو تو ایسا ہو اور شوہر ہو تو ایسا ہو. بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سب کیا ہے؟ اسی کا تو درس دیتا ہے ہمارا اسلام، یہی پیغام دیتا ہے اسلام. ورنہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوہی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے. آج یہ سب نوبتیں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں. اللہ پاک نے فطری طور پر انسان کی فطرت میں میاں اور بیوی میں آپس میں جو محبت رکھی ہے اس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے ملتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا. اور یہ جوڑا، اب آپ بتائیں اس جوڑے کی فضیلت. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جس انسان کا نکاح ہو جائے
تو با نکاح مرد، با نکاح مرد جس کا نکاح ہو جائے، جس کی شادی ہو جائے، اس کی عبادت اس انسان کی عبادت سے جس کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اور جس کی شادی ہو گئی ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ جس کی شادی ہو گئی ہے اس کی عبادت اس انسان سے جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی عبادت سے 40 حصے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سورہ ہو گیا، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ جس کی شادی ہو جائے اس کی عبادت، جس کی شادی نہیں ہو اس کی عبادت سے 40 گنا افضل ہے، 40 گنا افضل۔ بے شادی شدہ ایک نماز پڑھے، 40 نمازیں پڑھے، اور شادی شدہ انسان ایک نماز پڑھے گا تب جا کر کے اس کی نماز برابر ہو۔ یہ فضیلت ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں تزوجوا فإن يوم التزوج خیر من عبادت 1100 عام۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ لوگوں نکاح کرو، نکاح شادی کرو، کیونکہ شادی کا ایک دن، فإن یوم التزوج، شادی کا ایک دن، شادی کے ایک دن کی عبادت 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے شادی کے ایک دن کی عبادت، ایک دن کی عبادت۔ آپ اندازہ لگائیے یہ کتنی فضیلت ہے نکاح کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، سنو میرے بھائی کا سنو، اللہ کے رسول نے بعض صحابہ سے پوچھا کیا تم یہاں جتنے بیٹھے ہو ان سب سے کہا کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل نہیں ہوئی ہے شادی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم کنیز رکھتے ہو، خادمہ رکھتے ہو، باندی رکھتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ باندی بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مال رکھتے ہو، اتنا مال رکھتے ہو جس سے شادی کر لیں؟ کہا یا رسول اللہ مال تو کافی رکھتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کے تیور بدل گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلا نکاح کا مرد جو شادی نہ کرے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، شادی کر سکتا ہے، حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بلا نکاح مرد یہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر کے مر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس مال بھی ہے، تمہارے پاس دولت بھی ہے، تمہارے پاس انتظام بھی ہے، اور اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا شادی کرو، نکاح کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نکاح کرنا میری سنت ہے مولانا ویس صاحب، نکاح کرنا اللہ سبحان کے نبی کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تیور بدل گئے، اللہ کے نبی کا رخ بدل گیا، اور آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہو، دولت ہو اور وہ اسباب ہو اور وہ اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی کر سکتا ہو، پھر بھی نہ شادی کرے، پھر شادی نہ کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں اگر وہ نکاح سے اعراض کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، تو ایسے انسان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ ہے نکاح کی فضیلت اور یہ ہے اس جوڑے کی برکت. اور بہت سے لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں تیرے ساتھ بزنس چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، شادی ہوگی تو کہاں سے کھلائیں گے، بیوی کا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. ارے یہ تیرا ذہن ہے، لیکن آئیے میں مصطفیٰ کا ذہن دے رہا ہوں. محبت صلی اللہ علیہ سبحان اللہ. میرے آقا سرور کائنات، جان کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ تخلیق کائنات، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا ارشاد وہ ارشاد، میرے آقا کی بات وہ بات ہے جو زمین اپنی جگہ سے اٹھ سکتی ہے، آسمان ہل سکتا ہے، پہاڑ ٹل سکتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ ہے قول محمد، قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر. آقا فرماتے ہیں او کاروبار کا انتظام کرنے والوں، او شادیاں لیٹ کرنے والوں، کاروبار کی سوچنے والوں، کاروبار رکھ لو ایک طرف، اگر شادی کے لائق ہو تو نکاح کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، تم نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو، نکاح کر لو، تمہارے رزق کا انتظام اللہ پاک فرماتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نکاح کرو، نکاح کے ذریعے رزق حاصل کرو. اب رزق کیسے حاصل ہوگا نکاح کے ذریعے؟ اس چیز پر تجربہ ہے. ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر. تجربہ سب سے بہترین استاد ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ان لفنگوں کو جو شادی سے پہلے محلہ پریشان، سماج پریشان، گھر والے پریشان، چاچا پریشان، تاؤ پریشان، رات کے 11 بجے باپ نکل رہا ہے ڈھونڈنے کے لیے، بیٹا نکلا ہے صبح کو، رات میں داخل ہو رہا ہے 12 بجے. لیکن جب اس کی شادی کر دی تو نمازی بھی ہو گیا، کام سے بھی لگ گیا. پہلے خود بھی نہیں کما رہا تھا، اب اپنے آپ بھی کھا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے. یہ کہاں سے آئی ہیں یہ برکتیں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے التمسوا الرزق بالنکاح، تم نکاح کر لو، اس نکاح کے ذریعے تمہارے رزق کا بھی انتظام ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوجوان نسل کو خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ نوجوانی میں بڑا ڈر لگا رہتا ہے. نوجوانوں سے کہا یا معشر الشباب، اے گروہ نوجوان، اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں کا جو نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، کیونکہ وہ نکاح کر لے گا تو یہ نکاح کرنا نگاہ کی حفاظت کرے گا، نگاہ کی، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا. بے شک. دیکھا نا آپ نے نکاح کے ذریعے انسان کتنے گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. پھر اس کو فکر ہوتی ہے یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اتنی برکتیں دے کہ میری بیوی بھی خوش رہے، میرے بال بچے بھی خوش رہیں، میرے اہل و عیال بھی خوش رہیں، میری ماں بھی خوش رہے، میرا باپ بھی خوش رہے. یہ سب نکاح کی برکتیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شادی کرو تو ان عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں. زیادہ محبت کرنے والی. آج کل محبت کرنے والے کو کم ڈھونڈا جا رہا ہے، صورت کو دیکھا جا رہا ہے. چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے، لیکن اس میں عیب ہے. وہ عیب کیا؟ وہ نشان ہے بیچ میں. اللہ کے نبی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہوا تھا تو وہ نشان آج بھی باقی ہے. تو کچھ ضروری نہیں ہے کہ ہر خوبصورت چیز
صحیح سلامت ہو. اس لیے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، شفقت کرنے والی، شوہر گھر سے باہر نکلے تو شوہر کے حق میں دعا کرنے والی، ماں باپ باہر جائیں تو ان کے لیے دعا کرنے والی، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے والی، نماز سے فارغ ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے والی، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنے والی، صاحب نصاب ہے تو زکات دینے والی، اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرنے والی، اللہ کے نبی پر اور اللہ پر مضبوطی کے ساتھ ایمان لانے والی اور اس ایمان پر مستحکم رہنے والی، ایسے محبت کرنے والی لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی کرو. اور اس کا ایک جملہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ جملہ اگر میں بتا دوں تو آپ کو ہنسی آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا تزوج الودود الولود. ولود کہتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کریں. اس پر ہنسی آ رہی ہے لیکن اس کا فائدہ سنو، فائدہ محبت سے بولو سبحان اللہ. جس شوہر کا کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بچہ نہ ہو، میاں بیوی دونوں رہتے ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی بیٹی نہیں ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ زندگی بھر افسوس کریں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے اور دعا بھی کرتے رہیں گے. اور کچھ ایسے ہیں زوجین، میاں بیوی میں کوئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی بیٹا ہے، یہ کچھ ایسے ہیں بیٹا نہیں ایک ہی بیٹی ہے، اور ایک ایسا ہے جس کے پاس جو ہے 6-7 ہیں. تو جس کے پاس 6-7 ہیں وہ زیادہ خوش ہے یا جس کے پاس ایک ہے وہ زیادہ خوش ہے؟ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خوش ہے. وہ اس لیے خوش ہے، وہ بے فکر ہے کہ میری نسل چل گئی ہے. چلیے کہ نہیں چلیے بھائی؟ دادا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا پوتا، تو دادا یہ سوچتا ہے کہ میرے پوتی پوتے میرے سامنے ہو جائیں، کیونکہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ میری نسل آگے چل رہی ہے. تو اندازہ لگاؤ جب تمہاری نسل آگے بڑھے گی، زیادہ بچے ہوں گے، نسل بڑھے گی، تم مطمئن رہو گے. جب تم زیادہ ہوتے رہو گے تعداد میں تو تم ہی خوش ہوگے. اللہ کے نبی کی امت نہ بڑھے گی، اللہ کے نبی کی امت نہ بڑھے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر تم زیادہ بچے تمہارے ہوں گے تو تمہاری نسل بھی آگے بڑھے گی اور میری امت بھی آگے بڑھے گی. اور جب میری امت آگے بڑھے گی، میری امت زیادہ ہوگی، تو میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر کے فخر محسوس کروں گا. سبحان اللہ. مجھے فخر ہوگا کہ جتنے انبیاء کرام ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو آئے تھے ان کی امت ہے لیکن تھوڑی تھوڑی ہے. اللہ کے نبی کو اس چیز پر فخر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے زیادہ امت اگر کسی نبی کی نظر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت نظر آ رہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. ان محبت کرنے والی، زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو زیادہ تعداد میں دیکھ کر کے مجھے فخر ہوگا، مجھے خوشی ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا فرمایا. اور ازواجہ، جوڑا پیدا کرنے کا مقصد لتسکنوا الیہا، تاکہ تم کو تمہارے جوڑے سے تم کو سکون حاصل ہو جائے. سکون حاصل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یقینی طور پر بیوی سے وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو آپ کو یہ سکون کو دوسرا نہیں دے سکتا. آپ باہر سے کام کر کے آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پیروں میں درد ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ماں آپ کی قابل احترام ہے لیکن آپ کے ہاتھ پیر نہیں دبائے گی. آپ کی بہن، ہماری سب کی بہنیں بہت قابل احترام ہے، اللہ ان کی نصیبوں کو بہت بلند فرمائے، لیکن ہم تھکے ہوئے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر نہیں دبائیں گے. اور اگر وہ محبت میں دبانے بھی لگے ہمارے ہاتھ پیر کہ میرے بھائی کے ہاتھ پیر میں درد ہو رہا ہے تو شرم کی وجہ سے ہم نہیں دبا سکتے. لیکن اگر انسان کی اگر کوئی خدمت کرے گا تو یہ خدمت اس کی بیوی کرے گی. بڑی فضیلت ہے شوہر کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد
لَأَمَرْتُ الْإِمْرَأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے اللہ کے علاوہ، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ یہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ کیا مقام بیان کیا اللہ کے نبی نے شوہر کا، کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا، جبکہ نبی کتنے عظیم ہیں، نبوت کتنا بڑا مقام ہے، رسالت کتنا بڑا منصب ہے، مگر اللہ کے نبی پھر بھی یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں امتی کو حکم دیتا کہ نبی کو سجدہ کرے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ اگر تجھے سجدہ کرنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو تو اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ مگر چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے عورت اپنے شوہر کو سجدہ تو نہیں کر سکتی، البتہ شوہر کی اطاعت اس پر ضرور فرض ہے، ضرور لازم ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں چلتے چلتے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے، عورت سن لے خاص طور پر اس کو، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا بإذنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ، وبعلها شاہد، جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، نفلی روزہ شوہر موجود ہے تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے، کیونکہ آپ کا روزہ ہے نفل، اور شوہر کی جو اطاعت ہے یہ نفل سے بڑھ کر ہے، نفل سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے اگر ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں تو کان کھول کر سن لیں کہ اگر وہ نفلی روزہ رکھیں تو ان کا نفلی روزہ جب قبول ہوگا جب ان کا شوہر ان کو اجازت دے دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان نور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ ان کا نفلی روزہ جب قبول ہوگا جب شوہر اجازت دے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے نفلی روزہ رکھ لیا اور شوہر پریشان ہے، اور شوہر بے چین ہے، بے قرار ہے، وہ سکون چاہ رہا ہے، وہ آرام چاہ رہا ہے، وہ خدمت چاہ رہا ہے، اور آپ روزے سے ہیں اور اس کی اجازت سے رکھا نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں یہ روزہ اس کا مکروہ ہوگا، مکروہ، کیونکہ شوہر کی اطاعت عورت پر فرض ہے، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی۔ نفلی روزہ رکھنا تھا تو پہلے شوہر سے اجازت لیتی، اگر شوہر اجازت دیتا تب وہ روزہ رکھتی، ورنہ اس کے علاوہ اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں فرض روزہ ہے، اس میں اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، نفل میں ضروری ہے۔ اور آیت کریمہ میں پھر وہیں پر آئیے جہاں پر میں نے روکی تھی، اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے تمہارا یہ جوڑا اس لیے بنایا ہے تاکہ تم کو سکون مل جائے، تم کو سکون حاصل ہو۔ اور آگے کیا فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اس رشتے میں، اس نکاح میں محبت کو رکھا ہے اور پیار اور شفقت کو رکھا ہے، محبت کو رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں، اس عقد میں فطری طور پر محبت رکھی ہے، اور یہ محبت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک ان فی ذالک، بے شک اس میں، اس بات میں، اس تمام تفصیل میں، اس تشریح و توضیح میں ضرور بہت بہت بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو قوم عقل رکھتی ہے، عقل سے کام لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ نکاح کرو تو اپنا بھی خیال رکھو، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھو، بال بچوں کا بھی خیال رکھو۔ جو خاتون آپ کے گھر میں
दुल्हन बन के आ रही है, उसका भी ख्याल रखो, उसको वही मोहब्बत दो जो उसके बाप के घर मिलती थी, उससे वही प्यार करो जो अपने बाप के घर उसको प्यार मिलता था। क्योंकि अपनी बस्ती छोड़ना, अपने अजीज़ व अकारीब छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना, अपने भाई बहनों को छोड़ना, ये कोई आसान बात नहीं होता है, बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए अगर अब भी वो अपना नशेमन छोड़ कर आई है, अपना माँ बाप मलजत छोड़ करके आई है, अपना मन छोड़ करके आई है, अपना सुकून छोड़ करके आई है, जिनको देख करके उसको सुकून मिलता था, अब वो आपके घर में आ रही है। अगर उसको आपके घर मोहब्बत ना मिले तो कहाँ जाएगी? आपके घर मोहब्बत ना मिले क्या करेगी? क्योंकि उसका बाप जब शादी कर देता है तो बेफिक्र हो जाता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है, एक फिक्र मेरी खत्म हो गई है, दूसरी बेटी के बारे में सोचता है। पता चला अभी दूसरे के बारे में सोच ही रहा है, पता चला कि पहली बेटी का गम और ज्यादा हो गया है, वो भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, उसका बाप भी परेशान है, उसका शोहर भी परेशान है। खबरदार, औरतों की इज्जत करो, औरतों को इज्जत दो। जब इनको इज्जत मिलेगी तुम इनको इज्जत करोगे, ये तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम इनके बाप को बाप कहोगे, ये तुम्हारे बाप को बाप कहेगी। इस तरीके से मोहब्बत बढ़ेगी तो घर में खुशहाली होगी, घर में खुशहाली होगी, मोहब्बत होगी, रहमतें भी नाजिल होगी और अल्लाह ताला बरकतें भी नाजिल फरमा देगा, बरकतें भी नाजिल फरमा देगा। और बरकत इस बुनियाद पर भी हो जाएंगी कि ये निकाह करना किसी और की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत मुबारक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। इन्हीं चंद कलिमात के साथ बस 2-3 शेर नाते पाक के सुन लें और मैं अपनी गुफ्तगू बस खत्म कर रहा हूँ। अच्छे बताए, बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा लगा? अपनी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो, बच्चों की, बूढ़ों की, खवातीन की, सबकी इज्जत करो, इंशाल्लाह खुशहाली पैदा होगी। और हाँ, हमारे हाजी जी ने माशाल्लाह फरमाइश कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद मुबारक और हमारे मोहसिन साहब दूसरे की फरमाइश कर रहे हैं। चलो मैं हाजी जी के लिए कर देता हूँ। अरे कौन सा रोज रोज ये दिन आती है, रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, अरे बस्ती है जिनके दम से मोहब्बत की मस्तियाँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, फैज़ान मुफ्ती आज़म, फैज़ान ताजुल शरिया, नारे तकबीर। कि फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और ये शेर तेजी के साथ फरमाए कि दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और ये शेर इंशाल्लाह ईमान ताज़ा कर देगा इंशाल्लाह। कि भीख देकर मुझे मेरे सरकार ने, मांगता तो है मांगता,
کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا کہ بھیگ دے کر مجھے میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، اور بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے سبحان اللہ کہ بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے، بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ اللهم صل على سيدنا صلاۃ و سلام۔ بس دو اور تین شعر کہ جبی میں ریحوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب بولے، کیونکہ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ یہ وہ اس رات کے بارے میں بولا نہیں، علامہ ناظم صاحب نے جگہ جگہ اشارہ کر دیے تھے، ورنہ ابھی بھی اگر بولنا شروع کر دوں تو پورے 2 گھنٹہ ٹائم دیکھ لیں، چاہے آپ پورے 2 گھنٹہ بولوں گا اسی آج کی رات کے بارے میں۔ بس یہ سمجھ لیں آج کی رات شب معراج ہے، اس رات میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے پروردگار عالم کا دیدار ہے، اور جب ادھر سے واپس آئے تو ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے گئے۔ آج ہماری پیشانی میں جو سجدوں کی تاب ہے یہ نماز کی بات ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے، ورنہ آج کی رات بہت فضیلت کی رات ہے، اور کچھ دنوں کے بعد میں شب برات آ جاتی ہے، وہ بھی جہنم سے بچنے کی، جہنم سے جو ہے بری ہونے کی، بچنے کی رات ہے، اور اس کے بعد رمضان آتی ہے شب قدر جس میں قرآن پاک نازل ہوا، یہ متبرکہ رات ہے، اس لیے یا رسول اللہ سب کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا کہ جبی میں ریحوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبی میں ریحوں سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ خلاصہ فرمائیں کہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی
لو نظارہ یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ ایک شعر کہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ کہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ تمہیں کو ہر دکھی دل نے پکارا یا رسول اللہ اور ایک شعر آخری شعر ایمان اور عقیدے کا شعر ہے محبت سے کہنا سبحان اللہ کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے قرآن کا فرمان ہے ملاحظہ فرمائے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چارہ یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چارہ یا رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم